یہ جو بکواس ہے نا کہ جی کہ یہ ہے اللہ کی تعالیٰ کی رحمت ہے، خدا کا ہے، اللہ کا ولولہ ہے، ریاست مدینہ بنا دیں گے، یہ سب بکواس بند کریں. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آپ لوگوں سے اچھی لگے یا بری لگے، دنیا میں کبھی کوئی چیز ریاست مدینہ نام کی نہیں تھی. یاد رکھیے میری بات. نہ وہاں اسکول تھا، نہ وہاں کالج تھا، نہ وہاں اسپتال تھا، نہ وہاں سڑک تھی، نہ وہاں ٹیلی فون تھا، نہ وہاں بجلی تھی، نہ وہاں بینک تھا. ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ٹرائبل سوسائٹی 1400 سال پہلے ایک بادشاہ بنایا، آپ اس کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو سینس سے کہ آپ کیا باتیں کریں؟ کون سی سوسائٹی؟ کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسکول کہاں تھا؟ آپ تھا اسکول مدینہ میں؟ کوئی کالج تھا؟ کوئی اسپتال تھا؟ کوئی سڑک تھی؟ کوئی روڈ تھی؟ کوئی جیسے ٹریفک تھی؟ تو اس سارے سسٹم کو کہاں سے لائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کیسر احمد راجہ. یہ تھے جناب شبر زیدی صاحب، FBI کے سابق چیف، جو کہ ریاست مدینہ کے تصور کو بکواس کہہ رہے تھے. ان کی اس بات کا میں ایکڈیمک جواب ہی دینا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنی ایک بات ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ وائی از اٹ کہ یہ جو سو کولڈ پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ کیوں اسلام اور پاکستان کے پیچھے ایسے پڑا ہوا جیسے ان کی زندگی میں کوئی اور کام نہیں ہے، ان کی تعلیم نے انہیں کوئی اور مشغلہ نہیں دیا. وہ کبھی پرویز ہود بھوئے صاحب ہوں، وہ ریاست مدینہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ابھی ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب ہوں، وہ اسلام کے مجموعی طور پہ جتنے بھی سسٹمز ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اب یہ شبر زیدی صاحب رہ گئے تھے جو کہ ریاست مدینہ کے تصور کو کہہ رہے ہیں بکواس. یعنی انسان پڑھا لکھا بھی ہو، اس کی اتنی عمر بھی ہو اور اتنے بڑے عہدے پہ وہ فائز بھی رہ چکا ہو، تو کم سے کم اس میں اتنی وہ آرٹیکولیٹ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی بازاری زبان استعمال کیے بغیر وہ اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھ سکے. اور کیا ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر آپ ایک تصور کو بکواس کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی بات ٹھیک ثابت کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ کی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی اپنی بات بکواس ثابت ہو جاتی ہے. ڈو یو ایون ریئلائز دیٹ؟ ان کے سیلف رسپیکٹ کے اعتبار سے ہی نا انسان یہ بات سوچ سکتا ہے کہ میں اتنی عمر میں مجھے کیسی باتیں کرنی چاہیے کہ میرے چھوٹے جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کم سے کم انہیں یہ پتہ چل جائے کہ اگر ڈس ایگری بھی میں کروں تو یہ مجھے پتہ چل جائے کہ بات کیسے کی جاتی ہے. خیر، یہ تو ایک ایسا گلہ ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی حل ہے. آتے ہیں جو ریاست مدینہ پہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا تصور نہیں تھا. سٹارٹ کرتے ہیں ان کی ڈیفینیشن سے، جس میں یہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اسکول نہیں تھا، اسپتال نہیں تھا، بینک نہیں تھا، دیر فور ہم اس کو ریاست نہیں مانتے. ڈز ہی ایون نو کہ اسٹیٹ ہوتی کیا ہے؟ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایکڈیمیا میں یہ ایک بحث ہے، بڑا مشکل ہے اسٹیٹ کو ڈیفائن کرنا، لیکن ایک جنرل آبزرویشن اسٹیٹ کی ہم یہ لے سکتے ہیں جو میرے خیال میں بڑی اگریبل نوشن ہے. اور دنیا میں جو اچھے مستند ادارے ہیں وہ یہ ڈیفینیشن یوز کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ایک ایسے گروپ کو کہا جاتا ہے جو کہ باقی سوشل گروپ سے خود کو جدا رکھتا ہے، جس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، جس کی اپنا ایک میتھڈ ہوتا ہے، وہ سوورن ہوتا ہے، اینڈ ابو آل اس کے اندر ایک کوہیژن نظر آتی ہے. کیا مدینہ میں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا تھا؟ یعنی دنیا کا سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی اسٹیٹ کا نہیں تھا؟ وہ کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ کہاں پہ اپلائی کرتی تھی؟ جنگلوں میں؟ دریاؤں میں؟ کہاں پہ؟ obviously ایک سسٹم کے لیے تھا، اور وہ سسٹم لوگوں کا تھا جس کو اسٹیٹ کہا جاتا ہے. اتنے بڑے عہدے پہ جو آدمی رہا ہو اس کا تو جنرل نالج اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. irrespective اس بات کے کہ جو اس زمانے میں جو سسٹم تھا اس میں اکنامک سسٹم تھا، اس میں پرائز کنٹرولنگ کے پورا میکنزم موجود تھا، جس میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں، جس میں انٹر کورٹ اپیلز کا سسٹم موجود ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایکسس ٹو جسٹس کا انڈیویجول کا حق کمیونٹی میں کنورٹ کر دیا گیا تھرو اے سینٹرل اتھارٹی، جیسا کہ آج کی ماڈرن دنیا میں ہوتا ہے. یہ اس زمانے میں ہو چکا تھا. سوشل انشورنس کا سسٹم اس زمانے میں موجود تھا. دفاع کا پورا ایک نظام موجود تھا، پورے کا پورا سیکریٹریٹ موجود تھا. وہ کس کے لیے تھا؟ یعنی کہ یہ کوئی عقل والی بات لگتی ہے آپ کو کہ آپ یہ کہیں کہ ایک پورے کا پورا سیکریٹریٹ بھی تھا، ایک کانسٹیٹیوشن بھی تھا، ایک سسٹم بھی تھا، لیکن اسٹیٹ نہیں تھی؟ ڈز دیٹ ایون میک سینس ٹو یو شبر صاحب؟ یعنی جس عہدے پہ آپ فائز رہے ہیں اس پہ رہنے کے بعد تو انسان کو زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے
کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے جو اس کے لیے خفت کا باعث بنے, اس کی فیملی کے لیے خفت کا باعث بنے. فار گڈنس سیک یو جسٹ ڈڈ ناٹ تھنک آف اینی آف اٹ. صاف کہہ دیا کہ یہ بکواس ہے, اور وہ کس لیے کہہ دیا؟ ایسی ڈیفینیشن کی وجہ سے آپ نے کہہ دیا جو بکواس کی اگر کوئی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے تو پوری کی پوری آپ کی ڈیفینیشن بکواس کے معیار پہ پورا اترتی ہے. دنیا میں یہ ڈیفینیشن آپ کو اسٹیٹ کی نہیں ملے گی کہ جہاں پہ اسکول ہوتا ہے, جہاں پہ کالج ہوتا ہے, جہاں پہ اسپتال ہوتا ہے اور بینک ہوتا ہے, یہ آپ کی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے. اور سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا تصور دیتے تھے, قطع نظر کہ وہ اس حد میں کتنے کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے, پر اٹ ایکسپلینز کہ جن آفیسرز کو انہوں نے تعینات کیا ہے اس ریاست کو اچیو کرنے کے لیے, وہ آفیسرز ایسے ہیں جو اس تصور کو ہی بکواس کہتے ہیں. آپ حرام کا پیسہ لیتے رہے, تنخواہ لیتے رہے ہیں. آپ کو تو اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ ہم ریاست مدینہ کی طرف اس ماڈل کی طرف بڑھ رہے ہیں, اینڈ وی نیڈ یور اسسٹنس. آپ اسے بکواس سمجھتے رہے ہیں اور حرام کی تنخواہ لیتے رہے ہیں. آپ اسے ہاؤ ڈو یو میک سینس آف دیٹ آنیسٹلی؟ لٹرلی یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ تنخواہ لیتے رہے ہیں اس سسٹم کو انسٹال کرنے کے لیے جس کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے. یہ بھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک جو سلطنت ہوتی ہے اس کا تو ریاست سے بہت بڑا مقام ہوتا ہے. وہ فارسی سلطنت رہی, رومی سلطنت رہی, گریک سلطنت رہی, کتنی بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہیں. وہ ساری کی ساری سلطنتیں نہیں تھی اس لیے کہ وہاں پہ کوئی بینک نہیں تھا, اس لیے کہ وہاں پہ کوئی اسکول نہیں تھا. گڈنس سیک, آنیسٹلی اسپیکنگ میں اس سے زیادہ میں آگے بات کر نہیں سکتا سوائے اس کے کہ ایکسپلین یور سیلف اور جسٹ اسٹے اوے فرام دیز تھنگس. اب یہ نہیں ہونے والا کہ آپ لوگ اپنی اچھی انگریزی کی آڑ میں اور اچھے عہدوں کی آڑ میں جو مرضی آپ اسلام کے بارے میں کہہ دیں, ہماری تاریخ کے بارے میں کہہ دیں, اور آپ کو آگے سے جواب نہیں ملے گا. یو شوڈ بی ashamed of yourself, شبر صاحب.